پھر اس کا اظہار کم سے کم نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی کہ اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال پھر آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ لہٰذا پھر 7 ہجری کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے ان میں ایک ہے عمرۃ القضاء، مگر اس سے پہلے خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی 6 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد 7 ہجری کے اندر خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو یہودیوں کی ایک طرح سے آپ پناہ گاہ سمجھ لیجیے، اور وہ اہم ترین قلعہ تھا، اور وہاں پر جنگ خیبر پیش آئی، اور مولا کائنات پھر ایک مرتبہ ابھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں اس اعتبار سے کہ ابتدائی دنوں کے اندر حضرت ابوبکر اور عمر جیسے صحابہ کرام بھی اس قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے اور کوشش انہوں نے کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کیا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور جب تک فتح یاب نہیں ہوگا نہیں پلٹے گا۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، اور اس کے بعد اگلے دن علم خیبر مولا کائنات کو دیا گیا، اور پیغمبر اکرم کی پیشن گوئی کے عین مطابق مولا کائنات نے جنگ خیبر کو فتح کیا۔ 7 ہجری کے اندر جیسے کہ ابھی میں نے گزارش کی کہ دوسرا اہم واقعہ عمرۃ القضاء کا ہے، جس کے اندر بھی مولا کائنات آگے تھے مکہ کو خالی کرانے، مثل کہ باقاعدہ مشرکین وغیرہ نے مکہ کو خالی کیا، تو اس ایگریمنٹ کے تحت اس کے اندر بھی لیڈنگ رول پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو دیا۔ 8 ہجری کے اندر جنگ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس فتح مکہ کا ظاہر بیک گراؤنڈ مولا کائنات کے کردار کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت فتح مکہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر فتح مکہ سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 8 ہجری کے اندر ہی حلیف قبیلہ تھا پیغمبر اکرم کا، بنی خزاعہ، جس کے ایک فرد کو عین حرم کے اندر قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی مدد کی درخواست پر پیغمبر اکرم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ یہ قتل گویا صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے 8 ہجری کے اندر لشکر کے ساتھ اور انتہائی شان و شوقت کے ساتھ تشریف لائے، مکہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جسے بت شکنی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنے دوش پر بلند کیا، اور جو بڑے بت لگے ہوئے تھے ان سب کو مولا کائنات نے گرایا۔ لہٰذا مولا کائنات کا ایک لقب جو عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے بت شکن، کہ مولا نے بت شکنی کی۔ 8 ہجری کے اندر ہی فتح مکہ کے فوراً بعد، یعنی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، غزوہ حنین پیش آیا، جنگ حنین۔ اور عجیب بات یہ کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد چونکہ کافی زیادہ ہو گئی تھی، اسلام کافی پھیل چکا تھا، لہٰذا بظاہر مسلمان اپنی تعداد کے اوپر تھوڑا سا ایک غرور کا سا عالم تھا کہ اب تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو گئی، اس کا تذکرہ خود قرآن کے اندر بھی پروردگار عالم نے کیا۔ مگر جب وہی دشمنوں سے مقابلے کا موقع آیا تو پھر بہرحال بہت سے افراد ثبات قدم کا مظاہرہ نہیں کر پائے، اور وہ شخصیت جو ہمیشہ سے کبھی بھی اپنے عدد پر بھروسہ کرنے کی عادی نہیں تھی، یعنی مولا کائنات کی شخصیت توکل پر پروردگار کرنے کی عادی تھی، انہوں نے اس میدان کے اندر بھی ثبات قدم کا مظاہرہ کیا۔ 9 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس کے اندر کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ 9 ہجری کے سن میں غزوہ تبوک پیش آیا، جنگ تبوک اصل میں جنگ باقاعدہ ہوئی نہیں، پیغمبر اکرم تک یہ انفارمیشن یا اطلاع آئی ظاہری اعتبار سے کہ روم، ہرقل روم جو روم کا بادشاہ تھا، وہ پیغمبر اکرم کے خلاف کچھ سازشیں کر رہا ہے اور مدینے پر حملہ کا پلان ہے اس کا۔ پیغمبر اکرم کو انفارمیشن کے اوپر ظاہری اعتبار سے جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم آگے بڑھ کر اس سازش کو ٹورنے پن دا برڈ وہیں سرحد پر جا کر ختم کریں، مگر پیغمبر اکرم اس بات سے بہرحال واقف تھے کہ یہ اطلاع صحیح نہیں، مگر ظاہری اعتبار سے جو اطلاع تھی اس کو فالو کرنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے لشکر تیار کیا، اور اس کی پوری تفصیل آپ کو کافی حد تک سورہ توبہ کے اندر نظر آئے گی۔ غزوہ تبوک کے لیے پیغمبر اکرم چلے، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ اطلاع غلط تھی، لہٰذا پھر بغیر جنگ کی ہی واپس آ گئے۔ یہ خود ایک طرح سے پیغمبر اکرم کی سیرت تھی کہ پیغمبر اکرم بہرحال اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے لڑی جا رہی تھیں، پیغمبر اکرم اوفنس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا یہ سارا کام جب پتہ چلا کہ یہ اطلاع درست نہیں ہے، لہٰذا پیغمبر واپس تشریف لائے۔ مگر تبوک کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے یہ حکم دیا کہ آپ اس جنگ میں ساتھ نہیں چلیں گے۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اور مولا کائنات سمعنا و اطعنا، جو حکم پیغمبر ہے اس پر عمل کرنا، مگر ایک جملہ آیا زبان کے اوپر کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے اس موقع پر وہ تاریخی حدیث ارشاد فرمائی کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے نسبت وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
مگر باقی تمام نسبتیں وہی ہیں جو ہارون کی موسیٰ سے تھیں۔ ہارون پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ 9 ہجری کے اندر یہ حنین کا واقعہ تو پیش آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم کام یہ ہوا کہ 9 ہجری کے اندر ہی حج کی تیاریاں ہوئی۔ پیغمبر اکرم نے اس حج میں شرکت نہیں کی، پیغمبر اکرم نے اس کے بعد والے حج میں شرکت کی۔ پیغمبر اکرم نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں جن میں مشرکین سے براءت اور بیزاری کا اعلان تھا، ان آیتوں کو پڑھنے کا حکم پروردگار عالم کی طرف سے آیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم جا کر ان آیتوں کو وہاں پر پڑھ دو مشرکین کے سامنے۔ حضرت ابو بکر چلے اور بعد میں پروردگار عالم کی طرف سے جبریل وہی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، یا آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے یا وہ جو آپ میں سے ہو۔ یہ واضح اشارہ پانے کے بعد اور واضح حکم پانے کے بعد پیغمبر اکرم نے، تاکہ لوگوں کے لیے بھی چیز کلیئر ہو جائے کہ جو کچھ بھی مولا کائنات کو آگے کیا جا رہا ہے اس کے اندر اپنی طرف سے یا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ باقاعدہ پروردگار عالم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے حضرت ابو بکر سے یہ کام واپس لیا اور مولا کائنات کو یہ حکم دیا گیا کہ یا علی اب آپ اس کام کو انجام دیں گے، اور مولا کائنات نے مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کر انتہائی اعتماد کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تقاضا بھی یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ان آیتوں کو پڑھے کہ جو زندگی میں کبھی بھی مشرک نہ رہا ہو، اور یہ صفت مولا کائنات کے علاوہ کہاں پائی جا سکتی تھی۔ 9 ہجری کے اندر یہ سورہ توبہ کی ان آیتوں کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، مباہلے کا واقعہ۔ مباہلے کا واقعہ جو نصارہ نجران کے ساتھ، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ پروردگار عالم نے عیسائیوں کے سامنے حجت تمام کر دی، اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کا بیٹا کہنا شروع کیا، تو اس موقع پر پروردگار نے یہ آیت نازل کی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ حبیب علم آنے کے بعد بھی جو حجت اور کٹ حجتی پر اتر آئے تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں نساءنا، اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور بڑی گنجائش تھی، مگر اس کے باوجود صیغے کے اندر گنجائش تھی، مصداق کے اندر گنجائش نظر نہ آئی۔ لہٰذا ابناءنا کی منزل پر یا بیٹوں کی منزل پر پیغمبر اکرم حسن اور حسین کو لے کر گئے، نساءنا کی منزل پر یا عورتوں کی منزل پر جہاں اپنی عورتوں کی بات تھی وہاں پر کسی اور کو نہیں، صرف خاتون جنت جناب سیدۃ النساء العالمین کو لے کر گئے، اور انفسنا کی منزل پر اگر کوئی گیا صرف اور صرف مولا کائنات کی ذات گئی، لہٰذا ہر میدان کا فاتح میدان مباہلہ کا فاتح بھی قرار پایا۔ اور اس کے بعد نصارہ نجران کا وہ مشہور جملہ کہ اے عیسائیوں خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا نصارہ نجران نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور مباہلے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد 9 ہجری کا یہ واقعہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر 10 ہجری کے اندر ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا، حجۃ الوداع کا واقعہ۔ حجۃ الوداع کے واقعے سے پہلے پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو یمن کی طرف بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، اور مولا کائنات نے یمن کے اندر واقع جس طرح سے تبلیغ کی اس کے نتیجے میں لوگ اسلام قبول بھی کیا لوگوں نے، اور فقط اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ مولا کائنات کی محبت بھی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی۔ لہذا اس کے بعد ایک بڑے عرصے تک، بلکہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ آج تک یمن کا علاقہ مولا کائنات کے محبوں کا علاقہ بن گیا۔ تو یمن کا علاقہ اس اعتبار سے ایک امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ مولا کائنات خود وہاں پر گئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر۔ پھر 10 ہجری کے اندر جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو پیغمبر اکرم 25 ذی الحج کو تشریف لے گئے مدینہ سے، تو اس موقع پر مولا یمن سے تشریف لائے اور پھر حجۃ الوداع ادا کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے بعد پھر ایک اہم واقعہ پیش آیا، غدیر خم کا واقعہ، جہاں پر پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی مولایت کا اعلان کیا، اور وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، پورا خطبہ ہے، اور اس خطبے کے دوران مولا کائنات کی مولایت کا اعلان کیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جس کے بعد صحابہ کرام آگے بڑھ کر مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے، اور یہ جملہ بھی حضرت عمر کا تو یہ جملہ بہت معروف ہے کتابوں کے اندر جا کر کہ
کہ اصبحت مولایا و مولا کل مومن، اے علی مبارک ہو، بخن بخن یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا قرار پائے۔ ظاہر ہے